السلام علیکم ویورز، ہم آپ کو اپنے چینل ایزی ٹو لرن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، امید ہے کہ وہ ہم آپ کو بہت کلیئر طریقے سے، واضح طریقے سے سمجھا پائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کا نام ہی ہے ایزی ٹو لرن، یعنی کہ آسانی سے بات سمجھانا، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ہم اس موٹو پر چل رہے ہیں اور ہم جو چیز آسان لگتی ہے ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور جو بھی ہم عنوان لے کر آتے ہیں اسے آسان کر کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ کو بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے، آپ کو مزید سمجھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ ہماری کاوش کو اپریشیٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیں آئے ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ، اسم نکرہ کو ویورز اسم نکرہ بھی کہتے ہیں اور اسم عام بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے، لڑکا کھیل رہا ہے، کتاب ہماری بہترین دوست ہے، یہ باغ خوبصورت ہے۔ اب اس میں لڑکا کھیل رہا ہے، لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لڑکے کا نام اس میں مینشن نہیں ہے، بتایا نہیں گیا کہ کون سا لڑکا ہے، کیسا لڑکا ہے۔ اسی طرح کتاب کے بارے میں بھی واضح نہیں ہے، نہ کتاب کا نام ہے کہ یہ اردو کی کتاب ہے، انگلش کی کتاب ہے، نہ ہی کوئی عنوان دیا گیا کہ کون سی کتاب ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اسم نکرہ میں شامل ہے۔ اسم عام ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ باغ خوبصورت ہے، اب باغ کا نام بھی مینشن نہیں ہے، کوئی نام نہیں دیا گیا کہ کون سا باغ ہے، تو اس میں باغ جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، وہ اسم عام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اسم معرفہ دیکھیں، اسم معرفہ جو ہے وہ خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو سکتا ہے، اس کو ہم اسم معرفہ بھی کہتے ہیں اور اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے نظر آ رہا ہوگا، قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح یہ اسم معرفہ ہے کیونکہ یہ ایک لیڈر کا نام، قائد کا نام بتا دیا گیا ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ کراچی بھی شہر کا نام واضح کر دیا گیا ہے، اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور کراچی یہ دونوں اسم معرفہ ہیں۔ اس طرح آگے دیکھیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اب اس میں قرآن مجید کا ذکر کر دیا گیا ہے، نام بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اب یہ کوئی کسی عام کتاب کا ذکر نہیں ہے، قرآن مجید کو واضح کر دیا گیا ہے، اس لیے اس عبارت میں قرآن مجید جو ہے وہ اسم خاص ہے، اسم معرفہ ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں، اب اسلام آباد، اسلام آباد، اب یہ ایک شہر کا نام بتا دیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو اسم معرفہ کہیں گے۔ اس طرح سے آگے سلیم، یہ بھی اسم معرفہ ہے کیونکہ نام بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، باغ، باغ جو ہے وہ اسم نکرہ ہوگا، اسم عام ہوگا کیونکہ اس میں نام واضح نہیں ہے، کوئی بھی باغ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں پھول، پھول بھی اسم نکرہ ہے، اسم عام ہے
کیونکہ کوئی بھی پھول ہو سکتا ہے. اگر تو اس میں کہا جاتا چنبیلی، گلاب، گیندا، کسی پھول کا نام اگر دے دیا جاتا تو اسے ہم اسم معرفہ کہتے. لیکن اب اس میں پھول کا نام واضح نہیں ہے، اس لیے پھول اسم نکرہ میں شامل ہے. اسی طرح دیکھیں مینار پاکستان، یہ اسم معرفہ ہے کیونکہ مینار کا نام بتا دیا گیا ہے، مینار پاکستان. اگر صرف مینار ہوتا تو وہ اسم نکرہ میں آ جاتا، لیکن یہ مینار پاکستان ہے، اس کو ہم اسم معرفہ کہیں گے. اسی طرح فیصل مسجد، اب فیصل مسجد کا نام بتا دیا گیا ہے، اس لیے اس کو ہم اسم معرفہ کہیں گے. آگے دیکھیں دریا. اب دریا جو ہے وہ اسم عام ہے، کوئی بھی دریا ہو سکتا ہے، اس کا نام نہیں بتایا گیا. اگر بتایا جاتا کہ یہ راوی ہے، جہلم ہے، چناب ہے، سندھ ہے، یہ اگر سارے نام مینشن کیے جاتے، بتائے جاتے، تو پھر ہم کہتے کہ یہ اسم معرفہ ہے. لیکن صرف دریا کا کہا گیا ہے تو یہ اسم نکرہ ہے. اسی طرح دیکھیں شہر جو ہے وہ بھی اسم نکرہ ہے، کیونکہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. اگر تو نام بتا دیا جاتا کہ کراچی، لاہور، پشاور، حیدرآباد، کوئی بھی شہر، کسی بھی شہر کا نام بتا دیا جاتا تو وہ اسم معرفہ میں آ جاتا ہے. اب چونکہ شہر کا نام نہیں بتایا گیا تو یہ اسم نکرہ میں شمار ہوگا. امید ہے کہ آج آپ کو اسم نکرہ اور اسم معرفہ بالکل واضح ہو گئے ہوں گے، کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور ان میں کسی قسم کا ابہام اب آپ کو نہیں رہا ہوگا. تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کریں. بہت شکریہ.